عمر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام. بھائی؟ آپ کی ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. کیسے حسن صاحب؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے اللہ آپ کی؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں. 8 ہفتوں سے انتظار کر رہے، ابھی اس ہفتے نمبر آیا. میں بہت بہت معذرت کے ساتھ معذرت کرتے ہیں کوئی آپ سے. بات نہیں بھائی، آپ کو انتظار کرنا کوئی پڑا. بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس بار موقع دیا بات کرنے کا. اب عرض یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ انتظار کرتے ہیں ان کی باری نہیں آتی. ہر پروگرام کے آخر میں کالر کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر پروگرام کے آخر میں، مثلا آج کے پروگرام یا اگلے ہفتے کے پروگرام جی، کے آخر میں، اگر شروع میں اگر باری نہ ملے تو آخر میں اگر بیٹھے رہیں تو باری آ جاتی ہے آپ لوگوں کی. جی سر بولیں. کوئی بات نہیں. ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، وہ عقید امامت ائمہ اثنی عشرہ پر. تو جی سر بولیں. انشاءاللہ جی تو کیا آپ سے کہنا بات چاہتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. مختصر سا مجمل سا انداز میں اپنا دعویٰ بیان کر کے ان پہ اپنے استدلالات وغیرہ بیان کرے تاکہ آپ سے استفادہ کر سکیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ کرے اب جی. میں کیا بسم اللہ کروں؟ آپ کا کوئی ادعا ہے تو میرا عقیدہ آپ تو کا سب کو معلوم ہے. آپ کا دعوی ہے نا، آپ مدعی ہے، آپ امامت عام اثنی عشرہ پر، یعنی آپ لوگ معصوم مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، واجب الطاعہ مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو آپ کا دعویٰ ہے مجمل سے دعویٰ پیش کر کے اور اس پہ اپنے تو استدلالات ہمارا وغیرہ دعویٰ کریں. یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، جو آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ دنیا سے وہ گئے ہیں، انہوں نے کسی کو تعین نہیں فرمایا امامت پر، اور نہ یہ بتایا کہ تم نہ خود تعین آپ کرو. عرض کرو میرا اپنا پھر ادعا میں اپنا استدلالات بیان کروں نا. میں اپنا ادعا بیان کروں یا نہ کروں؟ میرا کیا ادعا یہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میرا جو ادعا ہے بیان کہ مجمل الفاظ میں ہوتے ہیں نا، پھر بیان کرے تفصیل. تو مجمل الفاظ میں بیان کروں گا نا بھائی. دو جملے تو بولنے دو. کہ ہاں عرض یہ ہے کہ بسم اللہ رسول کرو. صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، اور نہ امت کو بتا دیا کہ بھئی میں نہیں بناتا کسی مصلحت کے بنا پر، تم بنا لو. یہ بھی نہیں بتایا. اور نہ یہ طریقہ بنایا کہ بھئی تم فلان طریقے سے تم بنا سکتے ہو کسی. کوئی نہیں بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ دین بھی کامل ہے. اور یہ بھی بتایا کہ سب سے اہم جو مسئلہ ان کے بعد امت کو پیش آئے گی، گمراہ ائمہ کا ہے، کہ شیطان سے، دجال سے بھی زیادہ ان کا خطرہ زیادہ ہے. یہ بھی بتایا امت کو. اور ہم مسلمانوں کو سب سے یہ بھی پتا ہے کہ سب، اللہ کو بھی پتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ اسلام میں جو سب سے بڑا افتراق ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ خلافت پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جتنے مسلمانوں میں شروع سے جتنے مسائل پہ اختلاف ہے، ان کا جڑ مسئلہ امامت و مسئلہ خلافت پر ہے. تو ہمارا ادعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بولا کہ میں تعین نہیں کرتا، تم تعین کرو، اور تعین کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا، ایسے امت کو حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ صرف اللہ کا فعل نہیں ہے، رسول کا فعل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا بھی فعل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے بس حکم کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں. تو آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت، سن لو بھائی، میرا دعویٰ سن لو پلیز، پلیز سن لو، میری بات نہ کاٹو. جو عقیدہ اب میرا دعویٰ امام، بیان نہ کرو، اپنا دعویٰ بھائی سن لو پلیز. میں اپنا دعویٰ پیش کروں یا نہ کروں؟ خاموش. کرے نا. تو پلیز تو پھر چپ کرو. تو ہمارا جو اب آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا انکار ہے. یعنی اللہ نے امت سے غداری کی ہے، جھوٹ بھی بولا کہ دین کامل ہے. دین کامل ہے ہی نہیں، کہاں خاک کا کامل ہے؟ اصل چیز تو بتایا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غداری کیا امت سے، جبرائیل نے بھی خیانت کیا. تو یہ پورے دیانت کا، شریعت کا ابطال ہے آپ لوگوں کا عقیدہ امامت. ہمارا جو عقیدہ امامت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن لو ہمارا جو ادعا ہے کہ اللہ نے غداری نہیں کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی ہے، جبرائیل نے غداری نہیں کی ہے، دین حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے اپنا جیسا، جو بالکل انہی جیسا ہو، جو وہی علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں ہو، اس کے وسیع کی سینے میں ہو، وہی عصمت جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہی عصمت اس کے وسیع کا ہو، وہی شجاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہی شجاعت اس کے وسیع کا ہو، وہی نور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہی نور وہ وسیع ہوں. یعنی تمام فضائل میں مساوات، جو بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے نبوت کے، رسالت کے، وہ ان کے وسیع کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کو اللہ کے حکم سے نصب فرمایا ہے اور بیان فرمایا اور امت پہ اتمام حجت کیا، اور فرمایا کہ اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے.
جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پہ گئے تھے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، بقیہ ائمہ طاہرین تا امام ثانی عشر نام لے کر بار بار متواتر احادیث میں ان کے امامت کا اظہار فرمایا. یہ ہمارا ادعا ہے. چلے تو آپ نے تو ہمارا ماشاءاللہ ادعا بہت بہت مسئلہ امامت پر ہمارے ادعا کے دو پہلو ہیں. دو پہلو. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت کا انکار اور جبرائیل اور تمام ملائکہ اور تمام شریعت کا انکار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. آپ والدین ہفتے انتظار کرتے رہیں تو تھوڑا باریاں میں بھی دے. بسم اللہ. تو آپ امامت کا اتنے اشر منصوص من اللہ ہے آپ کے نزدیک کہ نہیں ہے اگر نا؟ منصوص دیکھیں، جمپ نہ لگاؤ. ہم نے کو کہا کہ اگر نص پہ شیخ صاحب میرے دعویٰ وہ نہیں ہے. دعویٰ دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ نے دعویٰ سنا نہیں؟ دعویٰ آپ نے نہیں سنا. دعویٰ صرف یہ نہیں ہے. دعویٰ کے دو حصے ہیں، اچھی طرح سے سن لو. پہلا حصہ یہ ہے اگر منصوص من اللہ نہیں ہے تو اللہ موجود ہے، قرآن جھوٹ ہے، رسول جھوٹ ہے. اگر منصوص، پہلا ادعا یہ ہے. اب پہلا ادعا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، منصوص من اللہ میں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پہلے دعویٰ کو اچھی طرح سے نقل کرو. اس طرح نقل نہ کرو، آدھا نقل کرتے آدھا نقل نہیں کرتے. ادعا ہمارا یہ ہے کہ اگر منصوص من اللہ، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا انکار ہے، نبی کی رسالت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، شریعت کا انکار ہے، 1,24,000 انبیاء کا انکار ہے، سب جھوٹ ہے پھر، کیونکہ وہ سب غدار ہیں دین کے. پہلا ادعا یہ ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پھر منصوص من اللہ ہونا ثابت ہے. پھر منصوص من اللہ کون ہے؟ یہ 12 امام ہے. اب سمجھ آئی؟ تو چلے ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں موقع دے کہ ہم بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیعہ جو ہمارے بھائی ہے ان کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی امامت جب نہ لگاؤ، پہلے ادعا پہ بات کرو، پھر دوسری ادعا پر. بیچ میں نہ ہونا. بات سنو میری. آپ بیچ میں ابھی بات نہ کرو، مجھے موقع دے کہ میں بات کروں. ان کا یہ بات بھی کہ بھائی جو کہے کہ امام کا منصوص من اللہ نہیں ہے تو یہ باطل ہے، یہ ساری بات ان کی بالکل باطل ہے. اور ان کا یہ عقیدہ کہ امامت ائمہ میں شریعہ منصوص من اللہ ہے، معصوم من اللہ ہے، یہ بھی بالکل ہی باطل ہے، بالکل بدیہی ہے، کوئی دلیل کا بھی محتاج نہیں. دیکھ ان کے نزدیک امامت کا جو مسئلہ ہے سب سے اہم ارکان الاسلام، بنی الاسلام علی خمسہ، کافی میں ہے کہ دین کے 5 ارکان ہے، اس میں سے ایک امامت. پھر ما نودی بمثل ما نودی بالولایہ، کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ولایت اور امامت کی تبلیغ کی، اس طرح کسی ایک چیز کی تبلیغ نہیں کی. من انکر احد امامت ائمہ وہ کافر. ان کا اجماع ہے کہ جس نے ائمہ میں سے کسی ایک امام کا بھی انکار کر دیا وہ کافر ہے. بھائی نبی علیہ السلام اسراء پہ جاتے ہیں، ادھر بھی اللہ رب العزت اس کو بس ائمہ کی بات کرتا ہے، نبی علیہ السلام ائمہ کی بات کرتا ہے، ہر جگہ پر نص موجود ہے. تو آپ نے اعتراف کیا نص موجود ہے. ہاں، آپ نے اعتراف کیا بھی نص موجود ہے. ختم. آپ نے خود کہا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اللہ نے 12 اماموں کی بات کی. الحمدللہ اعتراف کر لی کہ شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ نص موجود ہے 12 اماموں. نقل کفر نہ باشد. آپ میری بات سنیں نا، بیچ میں نہ بولیں. آپ نے خود اعتراف کیا کہ شیعوں کے پاس نصوص موجود ہے، شیعوں کے پاس نصوص موجود ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے تھے تو اللہ ان کے صرف 12 اماموں کو تعارف کراتے تھے. واللہ ایک نص آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا تاوان کرتے ہو آپ لوگ یہ بات کر کے. دیکھ کسی ایک ائمہ کے امامت پر نص نہیں ہے. پورا قرآن ہم کھول کے دیکھتے ہیں. مثلا کوئی شخص نئے اسلام لے تو ہم اس کو قرآن کھول کے دیکھ کے بھئی آپ قرآن میں عقیدہ کو گن کے پیش کرو کہ اس قرآن میں کیا کیا بیان ہوا ہے. تو جب وہ ہمیں پھر دے گا کہ میں نے قرآن سے کیا نکال کے گیا تو وہ ہمیں اسلام بتائے گا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، توحید قرآن میں ہوگا. وہ کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز قرآن میں ہے. اتم الحج، حج قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. لیکن کسی ایک امام کا نام قرآن میں نہیں ہے. کسی ایک 12 ائمہ میں سے کسی ایک کا بھی امامت جو ہے نا وہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. بھئی آپ ملاحظہ فرمائے قرآن میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟
ومن یکفر باللہ، جو اللہ پر انکار کرے، وہ ملائکتی و شیخ کتبی و رسلہ. عمر صاحب آپ کا ادعا یہ، اب آپ یہ مانتے ہیں کہ شیعوں کے پاس احادیث ہیں 12 اماموں کے، مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کا دیکھیں شیعوں کے پاس حدیث بھی نہیں ہے، شیعوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث امامت پہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی نص جلی کوئی نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں اپنے نمبر پہ بات کریں نا، بالکل چلے یہ میں ادعا سمجھ گیا. آپ کا ایک منٹ ٹائم کم ہے، ابھی چانڈیو صاحب انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چانڈیو صاحب کی باری. چانڈی صاحب سے میں معذرت، اب میں پلیز اجازت دے دو، اجازت دے دو. جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں 12 اماموں کا نام ہو، صحیح ہے، یہ فرما رہے ہیں، اور حدیث بھی کوئی نہیں. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. اب آپ نے میرے اس اشکال کا بالکل آپ نے جواب ہی نہیں دیا. شیخ صاحب اجازت دیں، بات کرنے دیں نا، ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے ہمارے ادعا کا، آپ ایک بات میری سنیں، سن لیا نا آپ کی بات سن لیا نا، بالاجمال ہم نے سن لیا ہے. اور بھائی سن لیا، یہ باتیں جدید تو نہیں ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آپ کے مولوی جو ہے نا ہمارے پڑوسی ہوتے تھے، ہم آپ کے مساجد کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے مساجد سے ہمیشہ لاؤڈ اسپیکر انہی باتوں کو دہراتے تھے، ہمیں زبانی یاد ہے یہ باتیں. اور سن لو بھائی، او بھائی سن لو نا، ایک بات میری سنو، پھر دیکھیں مناظرہ، آپ ماشاءاللہ ماہر فی الفنون، میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا، میں آپ سے مناظرہ ہے ہی نہیں. آپ نے کس نے بولا میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا علم کیا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں؟ آپ سن لو بھائی، یہ کوئی مناظرہ تو نہیں ہے. اوہو، آپ بات سنیں، 5 منٹ آپ بات کریں، پھر مجھے بات کرنے دیں. ایک منٹ آپ کو پتہ چلے گا 5 منٹ نہیں ہے نا، چانڈیو انتظار کر رہا بھائی. چانڈیو کچھ انتظار، آپ مجھ سے بالکل بات کریں. اور پٹھان بھائی ایک منٹ بات تو سنو، ایک منٹ. جی دیکھو بھائی صاحب، اب میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں اس مسئلے پر. دیکھیں میں نے وضاحت کر دیا اپنا ادعا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد امام نہیں بنایا، 12 اماموں کو نہیں بنایا، تو قرآن میں بھی کوئی نص نہیں ہے، سنت میں بھی کوئی نص نہیں ہے. اس مسئلے پہ تو آپ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، وہ تو صحابہ کی سیاست سے بنے، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے میں امت میں اختلاف افتراق ہوگا، پرانی امتوں میں بھی یہی ہوا ہے. یہ تو پہلی بات نہیں ہے کہ صرف میری طرف دیکھو نا، وہ ٹیکسٹ نہ پڑا کرو نا، میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، 10 منٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. بالکل آپ کا ٹائم لگا ہے، بات کریں. ٹائم کیا، میں سن لوں. تو اب میرے اس بات کا جواب دے دو. پھر یہ اللہ کی جانب سے غداری ہے نا، اور جھوٹ بھی ہے کہ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی کامل ہے. سب سے اہم بات نہیں بتایا، امت کو پریشانی اختلاف میں رکھا قیامت تک کہ وہ وسیع نبی کون ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. جی بتاؤ جی، جواب سنیں نا. جواب سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، تو حسن لالایری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کو پتہ بھی تھا کہ اختلاف ہوں گے، یعنی اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ائمہ کا وجود نہیں ہے، ائمہ ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا. یہ نہیں کا بالکل غلط ہے. بات سنیں نا، آپ بیچ میں کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہتا کہ ائمہ کا وجود نہیں ہے بھائی، یہ کون کہتا ہے؟ وہ تو دنیا کہتی ہے ان کا وجود ہے. اختلافات کا سبب یعنی عدم وجود ائمہ ہے. نہیں، عدم النص. دیکھیں اللہ اگر بیان نہ کرے، ہدایت نہ دے، دیکھیں ٹھیک ہے نا، اگر مسئلہ امامت کو اللہ بیان نہ کرے، او مسلمانوں تم نے اس طرح امام اپنا چننا ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں امام نہیں بناتا، تم اپنا خود امام بنا لو. گئی امام بناتے جاؤ، فیکٹری لگاؤ امام بنانے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں نہیں بناتا، تم یہ کسی بیان ہی نہیں کیا، نہ کسی کو بنایا ہے، نہ بتا دیا کہ بھئی میں بیان نہیں بناتا، تم بناؤ اس طریقے سے بناؤ، یہ بھی نہیں بتایا. ایسی دنیا سے چلے گئے بس. اور سب کو پتہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد امام کی اشد ضرورت ہے، ان کے جانشین کی اشد ضرورت ہے. تو بتاؤ یہ اللہ کی غداری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری ہے، جبرائیل کی غداری ہے، سب کی غداری ہے، ایک کی غداری ہے؟ کس نے غدار کون ہے اس بیچ میں؟ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، علمی گفتگو کرے نا. کوئی ایک آیات سے ثابت کرو کہ امامت یہ منصوص من اللہ ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ بھائی میں کہتا ہوں، میں فرض کرتا ہوں آپ کی بات مان لیا بھائی منصوص نہیں ہے، مان لیتے ہیں منصوص نہیں ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ بھی غدار، رسول بھی غدار، جبرائیل بھی غدار صلی اللہ علیہ وسلم. مان نہیں ہوتا، پھر آپ مانتے ہو تو اب اقرار کرو کہ اس کے بعد میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ امامت منصوص من اللہ ہے. بھائی فرض کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں چلے بھائی یہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر جواب ہوتا جواب دے دیتا. جواب نہیں کرو، کسی ایک آیات سے ثابت کرو نا. آیات نہیں ہے تیرے پاس.
کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث نہیں او امامت بھائی منسوخ نس من نہ اللہ ہے، ہونے کیوں پہ میں آیت لے کے آؤں؟ یہ تم او بھائی آپ کہتے ہو نا لاؤ نا نس امامت نہ منسوخ ہونے من پر، اللہ او بھائی تم چالاکی نہیں کرو نا. پہلی بات یہ ہے کہ ہاں نس ہونے پہ آیا لایا جاتا ہے، نس نہ ہونے پہ آیا نہیں لایا جاتا. تو عقل ہے تیری یا نہیں ہے؟ میں یہی آپ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، آپ آپ فرما رہے ہیں کہ امامت پہ کوئی نس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امامت پہ کوئی نس نہیں ہے، خلافت پہ کوئی نس نہیں ہے. آپ کا ادعا یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام نہیں میں بنایا، منکر صحابہ ہوں، نے ابو بکر عمر کو بنایا. آپ فرق نہیں کر سکتے ہو. میں دیکھو چلیں میں سلب حکم کر رہا ہوں، ایجاب حکم نہیں کر رہا ہوں. مدعی آپ ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ امامت چلیں منسوخ من بھائی، اللہ ہے. کوئی ایک میں نص کا چلیں مطالبہ بھائی، کر رہا میں ہوں نا. آپ کو ابھی ایک کیوں اور آج جواب، تک ایک اور چلیں. سب لوگوں کو ایک پتہ چل نص گیا بھائی صاحب کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. ان کا اپنے عقیدے میں اللہ بھی غدار ہے، رسول بھی غدار ہے، جبرائیل بھی سوال غدار ہے، میں یعنی کر دین رہا ہی ہوں جھوٹ ہے. کہ مسل سوال شیخ آپ کے صاحب ذمہ میری ہے. بات سوال سنو، عمر صاحب بات سنو، علمی عمر گفتگو صاحب بات بات سنو. او خبر ہے باورا ورورا میرا خب گل سن. خبر دیا اور ٹائم مناظرہ شروع کرو. بس ایک آیات مجھے دو، امامت منسوخ من اللہ ہے. آپ ابھی مدعی ابھی ہو، آپ نے دکھاتا ہوں، دیا کہ ابھی دکھا دیتا ہوں نا، ابھی دکھا دیتا ہوں. چلیں میرے لیکن بھائیوں، انصاف کے ساتھ ہاں پانی مجھے دو. بالکل بالکل میرے بھائی، میرے عزیز، تو پتہ چلا کہ ان کے پاس میرے اشکال کا جواب نہیں ہے کہ اگر امامت منسوس من نہ اللہ نہیں ہے تو پلیز بات کرنے دو نا پلیز بھائی صاحب. اگر امامت منسوس من اللہ نہیں ہے تو اللہ بھی جھوٹ ہے، نبی بھی جھوٹ ہے، اور جبرائیل بھی، پوری شریعت جھوٹ ہے. کیونکہ انہوں نے کہا یوم اکملت لکم دین خاک کامل کامل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. سب سے اہم چیز جو ہے دین میں نہیں ہے، یہ پہلی بات. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اس سوال کا میرے جواب سے جو میں نس دکھانے لگاؤں، میں پھر نس دکھانے لگاؤں اس سے اہم تعلق ہے. اور عمر صاحب نہ ڈرو، خوف نہ کرو، سوال سن لو. اتنا انتظار اور کیا میں آپ نس ادھر، ہم قرآن دکھا مہمان رہا آئے ہوں، تو قرآن دکھا رہا ہوں، آیت دکھا رہا ہوں امامت پر، سن لو پلیز. ایک بات سنو. 5 منٹ آپ نے لیے رکھو کہ مجھے بھی موقع ملے کہ آپ کا رد پکڑوں نا. علمی باتیں آپ نے کرو، کہا کہ ادلہ قرآن سے نس دکھاؤ، میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں؟ ایک ٹائم شروع سے شروع کرو. 5 منٹ آپ بات کرو، ہم بھی اب 5 منٹ بات نہیں، او بھائی آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ قرآن سے نس دکھاؤ، میں دکھاؤں یا نہ میں دکھاؤں سوال عمر؟ میں مناظرہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ نہیں، کہ مناظرہ امامت آپ سے ائمہ نہیں ہے بھائی. کوئی بھی گلی سے اٹھ کے آ جاتا ہے نا مدرسے سے، کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ، اس سے تو نہیں ہوتا نا مناظرہ. یہ اس طرح بات نہ کرو. تکبر بہت خراب چیز ہے، اللہ لا یحب المتکبرین. اپنے مشائخ کو آپ لے کے دیکھو آؤ، اپنے مدرسے والوں کو لے کے آؤ، اساتید کو لے کے آؤ، ان سے مناظرہ تو ان سے ہوگا نا. ہمارے ساتھ بات کرو. ہمارے سوالات کا جواب اختیار کوئی ثابت نہیں داڑھی کر تو، سکتے ہو. اور بھائی سب رکشہ والے، پشاور میں رکشہ والے سب جو ہے رکشہ چلا رہے ہیں، ان کے سب کے پاس داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے. اس داڑھی ٹوپی سے کوئی عالم تھوڑی بنتا ہے. علی رضی اللہ کا امامت ثابت نہیں اچھا، کر سکتے ہو. ائمہ کا امامت ثابت نہیں کر سکتے. میں ثابت نس بتاؤ نا دکھانے لگاؤں، قرآن کا نس دکھانے لگاؤں، دکھاؤں یا نہ دکھاؤں؟ امامت دکھاؤ، بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو. آپ کا چیلنج ہے نا کہ شیعوں کے پاس نس نہیں ہے، اور میں نس دکھاؤں یا نہ دکھاؤں بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے نا بھائی. بسم اللہ کرو. او بھائی یہ قرآن کریم ہے کہ نہیں ہے؟ اور دیکھو بھائی یہ قرآن کریم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نس چاہتے ہو نا، آپ نس جی چاہتے ہو، میں ہاں، نس دکھاؤں یا نہ دکھاؤں قرآن سے؟ جی 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 بالکل بالکل. بسم اللہ اجازت کرو. ہے؟ بس دو 5 سوال ہے آپ منٹ سے، آپ کو ایک سوال ہے آپ سے. ہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ آپ کے گھر بھی ہے، یہ ہمارے گھر بھی ہے، آپ کے مدارس مساجد سب میں یہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سعودی عرب میں چھپی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ، جو اس قرآن کی بے حرمتی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اوہو بھائی، باغ انہیں فرار چالاکی نہ کرو. صحیح بات کر رہا ہوں. او بھائی قرآن سے میں نس ہاں دکھانے انہوں نے لگا ہوں، بس جواب آپ سے دو. ایک سوال ہے، اس قرآن کی جو بے حرمتی اوہو، کرے. نہ سوال مواد چھوڑو. میں آیا ہوں آج چلے بھائی، اس پہ بھی بات کریں گے نہ. چلیں اس سوال کا بھی جواب نہیں، میں جواب دوں گا. اب نس سن لو، قرآن کا، خاموش نہ پٹھان اس خاموش. طرح بات نہیں ہوگا. نس نہیں چاہیے قرآن سے. آپ دیکھو نا، بات کیا ہو، علمی گفتگو کرو، بات ختم. علمی گفتگو بھائی، آپ قرآن سے نس دکھاؤں یا نہ دکھاؤں بھائی؟ او دکھاؤ مولوی بھائی. صاحب، پس سن لو، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں عزیزو، باب رضا الکبیر، صفحہ نمبر 453 میں. اور میں اس کو ذرا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. یہ ملاحظہ کریں میرے بھائی، حدیث ہے عائشہ کی. آپ سے میں نے سوال کیا کہ قرآن کی جو بے حرمتی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ اس نے کہا کہ میں جواب نہیں دیتا جی. اس کو کیا ڈر لگا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. عائشہ نے کہا
لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10، یہ آیات جو قرآن میں نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن میں 3 وہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، یہ مصحف شریف میں تھا، قرآن میں لکھا تھا، میرے بستر کے نیچے تھا، میں اس کے اوپر سوتی تھی. اب جو قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کے سوئے اس پہ، یا کوئی رکشا ڈرائیور اور آپ کو ملے کہ اس نے سیٹ کے نیچے قرآن رکھا ہے، اس پہ بیٹھ کے وہ رکشا چلاتا ہے تو آپ اس کو پشاور میں اس کو زندہ چھوڑیں گے؟ او بھائی، آپ کے مدرسے کے سامنے اگر کوئی وہاں پہ ریڈی والا ہو، اپنے سیٹ کے نیچے، اپنے ریڈی میں، اپنی دیگچی کے نیچے وہ قرآن رکھ دے، کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ وہ زندہ رہے گا؟ دوسرا سانس لینے دو گے اس کے؟ اچھا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور گھر میں بکری داخل ہو گئی، وہ اس نے بکری نے اصلی قرآن کو کھا لیا ہے. یہ کتاب حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ المحلى بالحدیث بالآثار لابن حزم جزء ثانی عشر، یہ صفحہ نمبر ہے 176، اس کے بعد صفحہ نمبر 177 میں اسی حدیث کو نقل کر کے کہتا ہے هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. دخل داجن فاكلها، بکری والی حدیث. سنن ابن ماجہ بتصحیح ہے، الالبانی المجلد الثانی چھاپ الریاض اسی حدیث کو لے کے آتا ہے صفحہ نمبر 148 میں کہ البانی صاحب کہتے ہیں حدیث حسن ہے. اب بتاؤ جی، اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی نا، اور اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی نا، اصلی قرآن لے کے آؤ پہلے، پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد عمر، ہاں کچھ کہنا چاہو گے؟ آخر میں کچھ کہہ دو، 2-3 جملے کہہ دو، نہیں کہنا کہ مجھے کاٹ دیا ہے، کہہ دو 2-3 جملے کہہ دو. اور اپنی مائک بند ہے تیرا بھائی، مائک اپنا کھول دے. اب اس کے بعد چانڈیو صاحب کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اس مائک اپنا تیرا بند ہے بھائی، اپنا مائک تو کھولو. ہاں بسم اللہ، دیکھو فرار نہ کرے، بات کرتے او ہیں. بھائی، جب تیرا آپ قرآن اصلی قرآن ہے ہی نہیں تو میں کیا دکھاؤں؟ تیرے جواب دے مذہب رہا میں ہوں جو نا، تیرے مذہب میں جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہے، جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ میرے مذہب میں، تیرے مذہب میں، دونوں میں کافر ہے. ٹھیک ہے، تمہارے مذہب میں تو غلط ثابت ہو گیا نا. میں جواب دے رہا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سارا قرآن یاد تھا، تو اس دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی او بھائی ایک جو آیت بھی سے ہے تو اپنے، وہی علی علیہ السلام والا چپ ہو قرآن جاؤ، دکھاؤ چپ نا. ہو اصلی جاؤ، قرآن کو تو چپ ہو بکری کھا جاؤ. گئی ہے. علی علیہ یار السلام والا چپ ہو قرآن جاؤ نا. دکھاؤ، تم دکھاؤ نا. جواب سنو نا، میں نے آپ کے نمبر پہ بات کیا، کیوں فرار کر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو یار؟ چلے بھائی. چپ ہو، بات سنو، بات نہیں کرنا ہے. چانڈیو کہاں گیا بھائی؟ چانڈیو، حفیظ اللہ چانڈیو. سنو بھائی، بھاگو مت نا، بات کیوں کرتے ہو؟ تیاری کر کے آئے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اپنے شیخ کو لے کے آؤ، اس سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر.